دماغ کا ترجمہ یاد کرو، کم از کم سانو یہ تو پتا ہوئے گا نا کہ اسی کائنات کے رب نو کی کہہ رہے ہیں، ایتھے اسی دعا کر رہے ہیں، ایتھے اسی پناہ مانگ رہے ہیں، ایتھے اسی رب کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اس جگہ تے اسی اپنے جرماں دا اقرار کر رہے ہیں۔ تے یقین جانو جس وقت نماز دا سانو ترجمہ ہوندا ہوئے گا نا تے پھر نماز پڑھن دا ایک الگ ہی مزہ ہوئے گا۔ یہ ہے کہ بات کے اندر خشوع نبی اسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم میری عبادت نہ خالی ہو کے کریا کر، خالی تو مراد کہ ماشاءاللہ تسی جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو نا تے یہ نہ سوچیا کرو کہ جمعے تو بعد جا کے میں کی کروں گا، وہ گل بات نہیں کی۔ یہ سوچیا کرو کہ میں مسجد کے اندر آیا، جمعہ پڑھن واسطے آیا، میں کچھ حاصل کر کے جانا ہے، بعد کی گل بعد کے اندر۔ اے ہے خالی ہو کے عبادت کرنا، فرمایا ام لہو کل وقت گنا، خالی ہو کے عبادت کرنا تیرا کام ہے، میں کائنات کا رب تیرے دل نو خوشیاں دے نال بھر دیا ہوں۔ خوشی چاہتے ہو کہ شوق نال عبادت ہو۔ اچھا میں ایک سوال کر رہا ہوں، اسی ماشاءاللہ مجرم جمعہ نیز شریف سے آئے تھی، کسی نو یاد ہوئے کہ آپ کتے پہنچ گئے سی فلانی نماز دے ہو جو نماز دا ایک عنوان شروع کیتا سی، آپ کتوں نکر پڑھ لیا سی، کتوں نکر اسی سیکھ لیا تھی، کتوں نکر بات ہو گئی سی۔ ہاں جی ماشاءاللہ سجدے نکر، چلو جی ماشاءاللہ اچھی گل ہے، واقعہ بھی یاد ہوتا ہے۔ میرا دوسرے ساتھ نے بچارے کئی دفعہ بول دے لیکن نہیں تھوڑے ایک ہی بول میں بڑا ٹھیک ہے۔ جو جی رانا صاحب سجدے دے کہیں پہنچ گئے، چلو آئیے ذرا اس تو ہم کے محبوب خدا کا جو طریقہ ہے نا وہ دن پہ عمل کریں گے۔ شوق، محبت، لگن اور سکون کا نام ہے نماز، سکون کا نام۔ سنن کی کپور کے اندر میں پڑھے ہیں نبی علیہ السلام جدوں بھی بے چین ہوندے نا تے آقا علیہ السلام وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ لیندے، اللہ پاک سکون عطا کرتا۔ نماز مجبوری کا نام نہیں، زبردستی کا نام نہیں۔ میں بچے اپنا چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت پہ ماں باپ انہاں نوں نال لے کے آندے نے نا، میں انہاں کو کہاں گا بچوں شوق پیدا کرو اپنے اندر نماز، شوق ماں باپ دے ڈر دی وجہ تو نہیں، استاد دے ڈر دی وجہ تو نہیں، خالق کائنات دے ڈر دی وجہ، شوق پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دا پکا اور سچا نمازی ہو۔ اللہ جلال فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اپنی زبان نبوت کو اعلان فرما دیو، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں جو اللہ کا نبی نوانو دے دوے انہوں پکڑ لو۔ 4 خوشبیاں دے اندر میں ایک آیت پڑھی گے، لیکن سونے اصل گل دے عمل کرن دے نال بنے گی، جو محبوب خدا نے کہہ دیتا ہے انہوں حاصل کر لو، انہیں تے عمل کرنا شروع کر دیو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس چیز تو منع کر دیتا ہے، اس چیز کو رک جانا چاہیے۔ اے ہوئی شریعت ایمان دے حوالے نال بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو کیا ہے انہوں من لینا چاہیے۔ اس چیز کو میرے پیغمبر نے
منع کیتا ہے وہ تو رک جانا چاہیے مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دماغ نو سکون نال ادا کرنا چاہیے یہ تو حاصل کر لینا چاہیے یہ عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے نبی پاک نے فرمایا تیرے کفا زمین لے ڈھونگے مار دائے تیرے ڈھونگے مار کے نماز نہیں پڑھنی جلد بازی تو نبی پاک نے منع فرمایا یہ تو سانو روک جانا چاہیے آئیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب فرماتے ہیں امام نے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے امام نے پیچھے رہنا چاہیے انما جعل الامام لیؤتم به امام اس واسطے بنایا گیا ہے کہ تاکہ دوسریوں کی اقتدا کرو کہ تم مان لینا چاہیے نبی پاک نے فرمایا امام تو پکے نہیں پڑھنا یہ تو رک جانا چاہیے طریقہ مصطفیٰ کا ہوئے کا ایک پھیری عمل قابل قبول اللہ کی آمدی حال بھی اسی مار لے اسی جناب رفریت ہے تو مسئلہ بھی حال کر لیا اسی فاتحہ فریقان کا مسئلہ بھی حال کر لیا آمین بن چاہت بھی کر لے گئے کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ بیان کر دے کہ اسی نبی پاک دے زمانے نے اندر اتنی اونچی آمین گیا کرنے کے آمین دے نال مسجد گھوم جایا کر دی اس تو بڑی دلیل میں نہیں دے سکتا اللہ نبی پاک دے سے آقا خود من بیان کر دے آمین تیری اونچی گانی چاہتی ہے میری مسئلہ حل ہو گیا رکوع دا مسئلہ بھی حل ہو گیا یاد رکھیا ہے جس بندے کا رکوع دے سجدہ اطمینان والا نہیں جس بندے کا رکوع دے سجدہ نبی پاک نے طریقے دے مطابق نہیں اس بندے دی نماز قبول نہیں آقا علیہ السلام نے اتوں تک فرمایا میں کہا ٹھیک حدیث پاک اندر پڑھ رہا سی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سجدے دے اندر اپنی ناک نو زمین تے نہیں لگانا اس بندے دی نماز قبول نہیں اللہ اکبر اللہ سوچو کتنے اہم مسئلے نے بعض بندے صرف اپنا متھا زمین تے لاؤندے نے تے اپنا ناک زمین تے نہیں لاؤندے نبی پاک علیہ السلام نہ ہمارے ذکر آقا علیہ السلام اپنا متھا بھی تے اپنا جناب نہ کوئی زمین تے لگانے یہ ہوئی سجدہ نبی پاک علیہ السلام دا مرد کا بھی یہ ہوئی سجدہ ہے اور کا بھی یہ ہوئی سجدہ ہے مرد کی نماز بھی یہ ہوئی ہے اور اپنی نماز نہیں یہ ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ دو سجدے دے درمیان کی دعا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا آئیے طرح اس تو کلمات پہ غور کرتا اللہ اکبر اللہ اور ایک رکعت پڑھ لیں دوسری بات میں اٹھنا ہے ایسے بعض بندے نہیں کرتے ہیں وہ سجدے تو اٹھنے نے ڈائریکٹ ہی اٹھی آتے تھے ڈائریکٹ نہیں اٹھنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اس وقت دوسری رکعت واسطے اٹھتے نبی پاک پہلے بیٹھے کرتے ایک جلسہ استراحت بھی آ جاتا ہے ایک نبی پاک علیہ السلام نے نماز دو ثابت رو رکعت پڑھ کو دو سجدے دے کے اللہ جس وقت دوسرے سجدے تو اٹھنا ہے پہلے اپنی جگہ تے بیٹھنا ہے اس کو بعد دوسری رکعت واسطے اٹھنا نبی پاک علیہ السلام نے سنت معاف کرتے نہیں اٹھتے اللہ دے اندر مسئلہ سنی واقعی دا کوئی نہیں اندر اندر اختلافی مسئلہ کوئی نہیں نبی پاک نے کہہ دیا ہاں سے آوانے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اینا بیٹھ جایا کر دے کہ سانوں شک پیدا ہو جانا حضور اٹھنا ہی بھول گئے یعنی حضور نو بھول گیا یاد نہیں رہا یعنی محبوب خدا اتنی اطمینان دے نال اور اتنی انجوئی دے نال نماز ادا فرمایا کر دے اے جے اج جمعے دا پہلا سبق دوسرا سجدہ کر کے دوسری رکعت واسطے اٹھن تو پہلے بیٹھنا سنت ہے ایک دو جلسہ استراحت کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ یعنی دوسری رکعت بھی اس طرح ادا کرنی ہے رکوع دے اندر 10
چوڑیاں کے نینج حاضر کرے نے اینج نہیں رکھنے اینج نہیں رکھنے یعنی اینج پورے گوڈیاں دے اوپر ہاتھ رکھنا اس کے بعد گوڈیاں نو کس کے پکڑنا نبی پاک علیہ السلام نے سنت دے اپنی نظر کو سجدے والے جگہ دے رکھنا بہت بندے ادھر دیکھ رہے نے کوئی نہیں ادھر دیکھ رہے نے جڑے کئی دفعہ نا امام دے قریب ہونا وہ ٹی وی کی اگ کر کے امام نو ویکھ لیندے نے کہ امام کے سپاٹا دے اندر ہے وہ اللہ دے بندیو کے بعد ایک پیار دا نام ہے دیکھو نبی پاک دی حدیث ہے نا کہ کائنات دا رب تانوں ویکھ رہا ہے رب ویکھ اے گمان کرو کہ اللہ دی ذات سانوں ویکھ رہی ہے تے اسی رب نال گلاں کر رہے ہیں رب ساڈے نال ہم کلام ہے تے اسی رب نوں چھڈ کے نامے ویندے رہیے کوئی این ہو کوئی آن ہو کوئی قرآن ہو کوئی این ہو کوئی این تے نماز دا مطلب ہی ختم ہو گیا تے نماز دا معنی مفہوم ہی ختم ہو گیا اللہ اکبر اللہ یعنی اپنی نماز نو ہے اپنی رکعت نو سجدے والی جگہ تے رکھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ بہت بڑے آنکھاں بند کر لیندے نے آنکھاں بند کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی ایڈا مصنوع عمل نہیں یہ کوئی جناب شریعت کا مسئلہ نہیں بیشک آنکھاں بند بھی ہو جاندیاں نے تے پوری نماز اندر ہی آنکھاں بند رکھنا یہ بھی کوئی ایڈا اچھا عمل نہیں اللہ اکبر اللہ وہ دو رکعتاں پڑھ کے بیٹھ گئے دو رکعتاں پڑھ کے پہلے تشہد کے اندر سی بیٹھ گئے جنوں عربی دے اندر افتراش کیا جاندا ہے ادھر لفظ بھی یاد رکھو پہلے تشہد کے اندر بیٹھنا تے دوسرے تشہد کے اندر بیٹھنا یعنی انہاں کو دے اندر فرق ہے پہلے تشہد کو افتراش کیا جاندا ہے دوسرے تشہد کو تفرق کیا جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام دا عمل کیجیے اور ایک سب کو پہلے نمبر دے بات یہ ہے دو رکعتاں پڑھ کے اسی بیٹھ گئے تے ہن مسئلہ یہ ہے کہ بعض بندے نا کی کردے نے میں ہن انسانی نو نوٹ کر رہا کہ وہ کی کرتے نے جس وقت اسی تشہد کے اندر بیٹھ گئے حتیات تو اسی آغاز کر لیا نا تے بعض بندے جس وقت اوندے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اودوں انگلی کر کے تے اودوں پھر انگلی بند کر دیندے نے تے باقی جناب انج ہاتھوں ہی رکھ دے نے یہ نبی پاک علیہ السلام دا عمل نہیں نبی پاک علیہ السلام اس وقت اتحیات کو آغاز کر دے سلام خیر اللہ نبی پاک علیہ السلام ہے جو اپنے ہاتھوں حرکت دے رہے انگلی نو حرکت دے رہے آہستہ آہستہ ہو کئی بندے ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں یہ بھی کام چنگا نہیں آہستہ آہستہ حرکت دینا یا دوسری روایت میں اتریں گے نہیں اپنی انگلی نو کھڑا رکھنا نبی پاک علیہ السلام دے عمل کو ثابت ہے کیا ایسے کھڑا رکھنا ہے تے کیا حرکت کا انو حرکت دینا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے ایسے کر کے رکھنا تے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے انگلی چکنا میں صحیح روایت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی نماز ہوگی اب میں کہتے نہیں بڑھیا نبی پاک دا عمل ایسی پہلا تشہد ہوتا یا دوسرا تشہد چارہ رکھتا والی نماز دوسرا تشہد بھی آئے گا نبی پاک علیہ السلام کان آئی ہو ہر ریکو بیہا اللہ دے رسول رو حرکت کریا کر دے یا لفظ نے وہاں اشارہ نبی پاک کس طرح اشارہ کریا کر دے دیر السلام تک آخر تک نبی پاک علیہ السلام کریا کر دے اللہ اے کہ نبی پاک کا طریقہ لیا میں پچھلے تمہیں بھی ایک بات بیان کے لیے جنیا حدیثاں میں تمہارے سامنے رکھ رہا کہ نام حوالے کا میں ذمہ دارا اللہ دے توفیق نال ضعیف روایتاں بیان کرنا میں نو بڑی بڑی باتیں آپ نے سمجھنا ہوں نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے ان کے اندر بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہاتھ جڑے نے نا وہ کئی بندے نا ایک گوڈیاں نو تشہد اندر بیٹھ کے یعنی گوڈیاں دے اوتے ہاتھ رکھ لیندے نے ادھے ہاتھ انگلیاں تھلے تے ادھے اوپر تے بعد بندے یعنی گوڈیاں تو پیچھے ہاتھ رکھدے نے یعنی اپنے پٹاں دے اوتے ہاتھ رکھدے نے یہ بھی مسئلہ سمجھ کے رہ جو دوویں عمل ثابت نے لیکن دل اونا جڑا عمل ہے نا اپنے ہاتھاں نوں تھوڑا جہا پیچھے رکھنا اے نبی پاک علیہ السلام دا دل اونا عمل ہے کہ اپنے ہاتھاں نوں گوڈیاں نوں تھوڑا جہا پیچھے رکھ کے تے اپنے جہاں تشہد دے اندر بیٹھنا اون دے اس طرح اپنی انگلی نوں کھڑا کرنا اے نبی پاک علیہ السلام نے عمل تو ثابت ہے اللہ اکبر اللہ ہن تانوں ایک مسئلہ ہور بھی دس دیا تسی کئی دفعہ بندے سوچدے نے لے اسی نے سنیا ہی آتے پوچھے چارہ رکعتاں والی نماز ہوئے نا چارہ رکعتاں والی
بندہ پڑھ رہا ہے 2 رکعتاں پڑھن تو بعد جس وقت اسی تشہد کے اندر بیٹھنا ہے نا، عام میں عمل یہ ہے کہ اسی اشہد لا الہ الا اللہ پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ جانا ہے۔ سنت نسائی دی ایک روایت ہے کہ اگر تانوں امام ٹائم دے رہا تسی پورا تشہد بھی پڑھ سکتے جے، ہے بھی خبر دے جے رکھو۔ اگر تانوں امام نے ٹائم دے دیتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد درود پاک بھی تسی نال پڑھ سکتے ہو، یہ نہیں اشہد لا الہ الا اللہ پڑھ کے کئی بندے چپ کر جاتے ہیں، پھر گھنگورے مارتے ہیں، پھر گھنگورے مارتے ہیں کہ امام کو بھول گیا۔ وہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر امام نے تانوں ٹائم دے دیتا ہے تو پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تشہد میرے بھائی اس نماز دے عمل جو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعقد کر لو۔ پانچ ٹائم اگر اسی نماز پڑھن واسطے اونے آ گئے سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عمل دا ہی نہ پتہ ہوے، ساڈیاں اکھاں دیاں دیواناں نے پہلے تشہد دے اندر کنج بیٹھنا چاہیے، اپنے سجے پاؤں نو کھڑا کرنا ہے، اودیاں انگلیاں جڑیاں مروڑ کے رکھنیاں نے، انگلیاں پھیلا نہیں دینیاں، ٹیڑھے میڈے نہیں کرتے، اپنا کھپا پاؤں بچھا کے سود دے اوپر اپنا فضل پا کے بیٹھنا نبی پاک دے امت تو ثابت ہے۔ میری پاک طرح زیر نعمت رکھیا جے۔ ہاں دوسرا طریقہ بھی میں تانوں دس دیتا، دونوں پاؤں اس طرح منہ تے کر کے انہاں دے اوپر اٹیاں تے بیٹھنا بھی نبی پاک دی حدیث دے امت تو ثابت ہے۔ اللہ اے بھی نبی پاک دا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تو یہ بھی ملدا ہے کہ آقا علیہ السلام دی حدیث دے اندر ہے اے دونوں پاؤں جڑے نے منہ تے کر کے انہاں دیاں اٹیاں دے اوپر بیٹھنا یہ بھی بالکل جائز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سجے پاؤں نوں اس طرح فولڈ کر کے انہاں دیاں انگلیاں جڑیاں نے قبلہ نو کر کے کھپے پاؤں نوں انج بچھا کے اون دے اوپر بیٹھنا اے نبی پاک علیہ السلام دے عمل تو ثابت ہے۔ اے اودوں جدوں گزارا رکھاں والی نماز ہوئے تے پہلا تشہد ہوئے پھر یہ بیٹھنا ہے، جیڑا آخری تشہد ہے نا پہلے تشہد نو افتراج کیا جاتا ہے اور آخری تشہد نو تورک کیا جاتا ہے۔ تورک نہیں ہے اوویں پاؤں نو موٹا کر کے جڑے پہلے تشہد دے اندر اسی بائیں پاؤں پیر دے اوپر بیٹھے جی اونوں ہی دوسرے پاؤں دے وچوں دی باہر نکال کے اپنا پورا بدن زمین دے پا دینا، اینو تورک کیا جاتا ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ ایتھے کوئی بندہ اگر تانوں کر کے بکھائے حافظ اندر امتحانہ کر کے بکھا دینا تاکہ لوگاں دے علم دے اندر ہو جاوے۔ پہلے تشہد دے اندر کنج بیٹھنا ہے تے آخری تشہد تے دستے جو آخری تشہد دے اندر یعنی انج پاؤں نوں باہر کٹ کے اپنا پورا بھار جڑا زمین تے پا دینا۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل دے کوئی گل نہیں دے اسلامی قسمیں دے اندر اختلاف ہے، کوئی واپس سوٹھی دائی دے اندر عمل کوئی نہیں دے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ ہن اسی دعاواں پڑھو ماشاءاللہ ساریاں نوں آندیاں نے تے اسی جو بچپن تو دعاواں یاد کیتیاں نے پتہ کیڑیاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دوسری دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ میں کون نبی پاک دی حدیث سناواں، آقا علیہ السلام فرماندے نے درود پاک پڑھن تو بعد بندے دا جیڑا ویلن چاہتا ہے دعا کرے، نبی پاک دی حدیث جڑیاں دعاواں ہوندیاں نے پڑھی جاؤ، جو منہ دی ہوندا جے عربی زبان اندر پڑھی جاؤ، لیکن نبی پاک دے کو دعا زیادہ کیڑی ثابت ہے، اللہم اغفرلی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم اغفرلی اعوذ بک من المعصم والمغرم اللہم اغفرلی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ہے نبی پاک دے کولوں دعاواں ثابت ہے، ہاں پڑھن تو جیڑا مرضی دل چاہے پڑھو، لیکن نبی پاک علیہ السلام اکثر اے دعاواں پڑھیا کر دے۔ میرے بھائی ذرا دعاواں زیادہ یاد کرو، جنیاں یاد ہوندیاں نے کرو۔ ویکھو نا ایک ہے امام دے پیچھے تسی نماز پڑھ رہے ہو
ہو ہن امام نے تے کرنی ہے اپنی مرضی نماز جوئی دا امام اسی مڑنا ہے امام دے پیچھے امام نے مناسب ایک وقت دے کے سلام پھیر دینا تے کتے سانو کلے نو دو رکعتاں پڑھنیاں پੈ جان تے سانو زیادہ دعاواں ہی نہ ہوندیاں ہونیاں نہیں تے پھر اسی ربنا آمنا پڑھ کے سلام ہی پھیرنا ہے اے ساڈی نماز لمبی ہو ہی نہیں سکدی اس کر کے دعاواں زیادہ کو زیادہ یاد کرو خود دوسری کے بھی پڑھ سکتے جے پھر ہم کمار بیان صغیرہ یا حی یا قیوم برحمتک واستغیث جو ہر کوئی دے اندر دعا ہوتی ہے پڑھ لو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے کہ میرے بھائی ذرا ایک بار سے نمبر کیا جی امام کو اب کے نہیں ہے بڑھنا امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے امام کے پیچھے رہنے کی کوشش کرتی ہے امام تو آگے آگے پھر تو امام کا درجہ بھی گڈا بڑھا ہے آگے پاوے 6 سال کا بچہ کھڑا ہوئے 10 سال کا حافظ قرآن کھڑا ہوئے اگر 15 سال کا حافظ قرآن کھڑا ہوئے پیچھے وزیر اعظم بھی کھڑا ہوئے کوئی بڑے کو بڑا عہدے دار بھی کھڑا ہوئے وہ تو اجازت نہیں کہ اپنے امام کو اگے نہ ملائے امام کو اگے نہ کے گا نبی پاک کی حدیث کے مطابق اللہ امنا بندیاں یا شکلیں نکال دے گا شکلہ میں گاڑ دے گا ایک بات بندے بڑے کارے کو دیکھ وہ آگے امام اللہ اکبر کیا لگو ملے گا دے میں تو ایک بات سنا ہوا ساٹا کھڑوں میں نا کاڑا دے اندر اسی بیسیکلی کاڑا دیا نال ایک چانکے آج تو کچھ 10-15 سال پرانی بات ہے میں وہ حفظ کرتا سی مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز تھی ایسا ان جنگل بات دستا لگا کہ 2 بیٹے کاڑے نے قاری صاحب نماز پڑھوا رہے ہیں انہوں نے نا تیسرے پارے دے پہلے صفحے دے اندر نا آیت الکرسی تلاوت کی تھی آیت الکرسی تلاوت کرنے تو بعد نا جس وقت انہوں نے آیت بڑی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی یہ آیت پوری ہو تو بعد لفظ آخر دے اللہ سمیع علیم اگلی آیت شروع ہوتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا ہن قاری صاحب پڑھ رہے ہیں انہاں پڑھیا ہوا اللہ سمیع علیم جدو انہاں پڑھیا نا لفظ اللہ ہوا وہ لفظ اللہ نے کھڑی دبر ہے انہاں پڑھیا اللہ وہ لفظ اللہ نے لمبا ہی کیتا ہے پیچھو پکڑی سارے رکو اندر انہاں پڑھیا ولی الذین پھر سارے کھڑے ہو یعنی ایڈے کالے لفظ اللہ اکبر اللہ ولی الذین انہاں یہ پڑھیا پیچھے سارے رکو اندر جدو انہاں پڑھیا ولی الذین پیچھو سارے کھڑے ہو گئے ایڈے کالے لوگ جو کالے نہیں بننا امام نے پیچھے پیچھے روایا کتاب کبا فکبیرو جدو اللہ اکبر کہہ لوے اس تو بعد اللہ اکبر کہو انہیں انتظار کرو امام کو بات کرتے کوئی دے کالے ہوتے ہیں امام صاحب علیہ السلام گر کے پیچھے پوری کرتی ہو گئے تو بعد نماز ایک شوق کا نام ہے شوق کا آخری دعا سانو یاد کرنیاں چاہیدیاں نے کدی کلے نماز پڑھنی پہ جاوے دیسی کمت کام سامو دعا تے آؤندیاں ہون اسی رب دے سامنے انتظام کر سکیے یا میں تواڈے کول ایک چھوٹا جہا سوال کرنا تنا ہر بندہ اپنے آپ دے کولوں اپنے زمین دے کولوں جواب لگے کتنی دیر ہو گئی ہے سانو سجدے دے اندر رویا نو کتنی دیر ہو گئی ہے سانو رکوع دے اندر رویا نو کتنی دیر ہو گئی ہے اسی رکوع دے اندر 100 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیا ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے اسی سجدے دے اندر اللہ پاک نے تسبیحاں کوئی 100 دفعہ کریاں ہون کتنی دیر ہو گئی ہے کہ اسی آخری تشہد جڑا ہے کم از کم 5 منٹ تک اسی پڑھیا ہونے کوئی نہیں ساڈے اندر تے شوق ہی ختم ہو گیا اج دیکھے جس وقت آخری دعا پوری ہو جاتی ہے بندے پیچھوں پورے مارن لگ پیندے نے بندے پیچھوں چپ کر کے بیان لگ پیندے نے ہلکا کو ستنال کرن لگ پیندے نے تے اللہ نے بھی مسئلہ ذہن دے اندر لے جاؤ ہاتھ جڑے نے ہاتھ کو نا آخری تشہد دے اندر اس وقت نصیب کو بٹروں کر کے بیٹھا میرا جس طرح حافظ نے دسیا پھر ساڈا اے ہاتھ جڑا ہے میں نے جناب اپنے بٹنے کو دے وچ جائے گا اے ہاتھ کھڑا رہے گا بعد بندے نے سوائے کے ساتھی کے سوال کیتا دی تے کہ کوئی پیر دا مسئلہ نہیں ہاتھ جتھے بھی رہن کو پہلے دیکھو نا پہلے تشہد دے اندر اسی بیٹھاں گے
دونوں ہاتھ ایسے رہن گے تے دوسرے تشہد اندر بیٹھاں گے تے بھار ایک سائڈ تے لے جائے گا تے اے جڑا ہاتھ آٹومیٹک ساڈا اے جڑا بن جائے گا پٹ لے ہوندے اے نبی پاک علیہ دی صلاح نبی پاک بھی انج کریا کرتے اللہ اکبر اللہ دعا پڑھ لیں گے ہاتھ نہ ایک درس اور پیے دعا زیادہ کو زیادہ یاد کرو ہر بندے دے کول گھر دے اندر پیارے رسول کی پیاری دعائیں حسن المسلم نبی پاک نے نماز کا طریقہ ان دعاواں دی کاپی ہونی چاہیے کم از کم ویلے بیٹھے بتا کوئی نہ کوئی دعا یاد کر لینا ہے دعائیں کرو میں کروں کچھ دعائیں کروں داد انہیں اگر اللہم انا نستعین و میں کہ مسرون داد ایک نہیں کہ مسرون داد انہیں مسرون دعائیں کرو اللہ مقدمی فی من حدیت و عافنی فی من عافید اے یہ اصل مسرون دعائیں کرو اللہ سامنے دعا میں یاد ہونی چاہیے نے اللہ اللہ سلام پھیرنا ہے سلام پھیرنا اچھا کئی تو میرا بڑا مروڑ کے اینڈ سلام پھیرتے ہیں اپنے موٹے بار پھیرتے ہیں پھر موٹے بار نہیں موٹے بار کی دے نہیں دیکھنا کتنے بھی نہیں دے کچھ بھی نہیں دے گا سچے دیکھنا نبی پاک نے عمل کو ثابت ہے کھپے دیکھنا نبی پاک نے عمل کو ثابت ہے کوئی موٹے بار پہ گندا تذکرہ نہیں آیا دے اچھا بیر کا لگی ہے موٹے بار کیوں دیکھنا ہے سچے پاسے جڑا بیٹھا ہوندا نا فرشتہ اونوں پتہ کہ السلام علیکم کھبے پاسے بیٹھا ہوے اونوں کھوے وہ نہیں میں کوئی نبی بات نہیں حدیث تو ثابت نہیں سجے پاسے دیکھنا ہے یا کھبے پاسے دیکھنا ہے اللہ اکبر اللہ سلام میرے گیا تے کی کرنا ہے اذکار کرنے چاہیے نے اذکار کرنے چاہیے نے لیکن جو ساڈا اج کل معمول بن گیا ہے سلام پھیر دیا ساری سب تو میرے کے تو کتنے لوگ کٹ کے ویکھنا بعد وقت سلام کہندے ہیں ساری دیو جو موبائل کر دے رہے ہیں انہوں بھیج دے رہے ہیں مس کال تے نہیں آ گئی جی میرا کوئی میسج تے نہیں آ گیا واٹس ایپ تے دیکھ دے رہے انسٹاگرام تے دیکھ دے رہے کہ چھتی جلدی کوشش کرتے ہیں موبائل کر دی نا نبی پاک کو نبی گناہ دے اے تے آج چیزاں آئیاں نے نبی پاک علیہ السلام کو سلام پھیر دے سلام پھیر کو بعد نبی پاک بلند آواز میں پڑھتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام دے بعد بندے ہیں تے افضل ذکر لا الہ الا اللہ مساجد دے اندر سن دے ہو نماز کو فوراً بعد نبی پاک نے عمل تو یہ چیز ثابت نہیں ہاں افضل ذکر میں ہے لا الہ الا اللہ لیکن جو نبی پاک نے کونوں ثابت ہے پہلے وہ پڑھنا چاہیے میں دعاوں ان کو اور چیک دے سچی بات سناوا کہ سائیوا تم ان سے نہیں گستا ہوندا یوسف والا اودے نال کچھ وقت جا کے تے ساڈی بھوکوں دی شادی ہوئی ہے اس جگہ تے ایک دفعہ نا میں نماز پڑھن واسطے دو تین اثر دی نماز ہی ویسے وہ جاندے کو گیا کہ نماز پڑھی زور یا اثر دی تے میرے نال ایک بندے نے نماز پڑھی تے نماز دا سلام پھیریا تے کی آندا ہے سلام پھیر کے شکر الحمدللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وما کو دانند سلام انہیں پھیریا منہ تے ہاتھ میرے انہیں کے چلا میں کہ بہ جاؤ اے تم کی پڑھیا ہے دران کو پڑھیا ہے ایک پڑھیا کیا اب خود پڑھیا میں شکر الحمدللہ اللہ دی ذات کا شکر ادا کیتا ہے کہ اللہ تعالی نے سانوں نماز پڑھن دی توفیق عطا کیتی ہے نبی پاک نے درود سلام بھیجا وہ غلط پڑھیا اور میں کہ اللہ دے بندے یہ تیریاں گلاں بالکل ٹھیک نے وہ جڑے مسنون اذکار نبی پاک نے دسے نے اینو وہ بھی ہوندے نے کہ نہیں ہوندے مگر ایسا ہوے کارفن دسے ہی ہے کوئی میں جو اپنے نماز پڑھ کے ذرا قائم صاحب وہ بھی پہنتے نہیں ہوں نماز کو فارغ ہوئے نماز پڑھ کے اسی قاری صاحب نے کھول گئے تے میں مونا بندہ آپ ہی کہنے لگا یہ دیکھو یہ بندہ نا اینج کہہ رہے ہیں کہ میں اینج پڑھیا نماز تو بعد لیکن ہم کہہ کے نماز تو بعد اذکار جڑے نے وہ کرنے چاہیے نے تے مینوں پیدا کرن والے رب العالمین کی عزت دی قسم ہے قاری صاحب نے پہلے نماز پڑھا کی تھی مینوں کہنے لگے واہ بھی دے نہیں خود ہوا او میں کہ یار میں بھاویں بھاویں میں ہوا سنی مینوں نبی پاک تو بعد نبی پاک دی نماز تو بعد جڑے اذکار نبی پاک نے کیتے نے نا پہلے مینوں او دسو اذکار کیڑے نے اللہ دی عزت دی قسم نوں نماز تو بعد یہ اذکار نہیں دے آئے انہاں نوں اے نہیں پتہ کہ نماز تو بعد نبی پاک کی پڑھیا کرتے ہیں دسنا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا نبی پاک علیہ
السلام پڑھیا کر دے اگے ایک اور دعا رب میں ادا ذکر کا و شکر کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت یعنی دعا والی کام میں نبی پاک آیت الکرسی پڑھیا کر دے تین دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر دے تین دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیا کر دے اذکار کرن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے تے سبحان اللہ کریا کر دے میں آج ایک حدیث پاک دے اندر پڑھ رہا سی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے رہے میں جمعے دی نماز پڑھن واسطے مسجد کے اندر داخل ہویا میرے نال سیدنا امیر معاویہ سی کہندے نماز پڑھن تو فوراً بعد سلام پھیرن تو فوراً بعد میں اٹھ کے تے سوتا پڑھن لگا نماز پڑھن لگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مینوں روک دتا آندے نے نہیں نبی پاک علیہ السلام دا یہ عمل نہیں سی نبی پاک علیہ السلام یا تے کوئی کلام کریا کر دے یا کچھ بولیا کر دے تے یا نبی پاک دا عمل یہ سی کہ اپنی جگہ کو تبدیل کر لینا چاہیے اپنی جگہ تو ہٹ کے دو رکعتاں پڑھ لینا چاہیے نے یعنی نماز کا سلام دینے کے بعد سب تم پہلے نمبر تے مسنون اذکار کرنے چاہیے نے یہ واسطے کوئی 5 منٹ لگ جاندے نے کوئی مسئلہ نہیں اپنی جگہ تے بیٹھو آقا نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار کردا ہے اللہ دے فرشتے دے واسطے دعاواں کردے رہندے نے اللہ اس بندے تے رحم بھی کر دے اللہ اینو معاف بھی کر دے اللہ اینو برکتاں بھی عطا کر دے اللہ دے رزق دے اندر برکتاں بھی پا دے چار دعاواں فرشتے اس بندے واسطے کردے نے جڑا بندہ نماز پڑھن تو بعد اوتے بیٹھ کے ذکر اذکار کردا ہے ہاں اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے تے بالکل یار کوئی حرج نہیں ہے بھی اندر ہر نماز تو بعد بھی اٹھ کے جانا یہ بھی کام صحیح نہیں بات بندے بھلا بھی کرتے ہیں اگلی صاحب دے اندر نماز وہ پڑھ رہے ہوندے نے تے پچھلے صاحب دے اندر نا لوگاں کیا رکھتا رہ جاتی ہیں تو پتہ بعد بندے لیٹ ہوتے نے رکھتا انہاں کیا رہ جاندیاں نے تے ہن اگلے بندے نے نکل کے جانا ہے اونے اگر لے جے تے نے پیچھے 4 رکعتاں پڑھنیاں نے تے مینوں نے 5-7 منٹ انتظار کرنا پے گا تے پھر جناب میرے پاس تے کم بڑا ہو ہے پھر کی کرے گا اگلی صاحب جو اٹھ کے نمبر تے جا کے پیچھوں دی نکلنے کی کوشش کرے گا تو اب 2 منٹ بیٹھ جاؤ 5 منٹ بیٹھ جاؤ کوئی گل نہیں تو انو پتہ نہیں کہ نمازی نے اپنے حضرت کا کتنا گناہ ہے کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اگر نمازی دے حقوں گزرن والے بندے نو پتہ چل جائے کہ نمازی دے حقوں گزرن دا کتنا گناہ ہے 40 دے لفظ نے آقا نے فرمایا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال وہ انتظار بھی کرنا پوے گا انتظار کر لے لیکن حقوں دی نہ گزرے ایڈا بڑا گناہ ہے اسی دے تے عمل ہی نہیں کردے اسی چیر کے پیچھوں میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے طریقے نہ نکلنی چاہیے نہ دے تو تھوڑا جہا اگے ہو جا میں ذرا اگوں دی لنگ کے جانا ہے یہ بھی کام چنگا نہیں یار 2 منٹ بیٹھ 5 منٹ بیٹھ کوئی گل نہیں پچھلا اگر 4 رکعتاں نہیں رہا ہے تے بعد تو 5-7-8 منٹ لگ جان گے اونے بیٹھے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماندے نے اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اوندے حقوں دی کوئی بندہ گزرن دی کوشش کرے انہوں چاہیدا ہے کہ ہاتھ دے نال انہوں روک سکدا ہے اے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے حقوں دی کوئی نقل لگے تے انہوں ہاتھ نال روک دینا چاہیدا ہے تے اگر پھر بھی حقوں دی نقل دی کوشش کرے تو انہوں ایک دی لا بھی دینی چاہیے ہاں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے انہوں ایک دی لا بھی دینی چاہیے خلیفہ مروان بن حکم دا طالب خلافت حضرت ابو سعید خدری نے مان ادا کر رہے ہیں مروان بن حکم دا بیٹا کو دی ننگل لگا حضرت ابو سعید خدری نے انہوں روکیا انہیں اکھر لیا انہوں روکیا خلیفہ نے منڈے نو انہیں پھر اکھوں کی ننگل دی کوشش کی تھی حضرت ابو سعید نے انتلا دی تھی رو کے اپنے باپ کے دربار کے اندر چلا گیا اپنے باپ کو جا کے شکایت کی تھی ابو سعید نے ملو مارے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا گیا فرمایا تسی انہوں ماریا
نا نا میں یہ نہیں ماریا میں نے شیطان کو ماریا ہے میرے پونے کو شیطان کیا دیتا میں کہا تیرے مونے کو نہیں کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نمگنی نمگن کی کوشش کرے انہوں ایک دفعہ روکو اگر وہ نہ روکے دے انہوں ایک کتی لان جو لوگ شیطان وہ نہ کرے آئے حضرت ابو سعید نے حدیث سنا دی تھی یعنی نمازی نے کو گزرنا نہیں چاہیے رستہ بنا کے نمگن کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہم دنوں کو دن بیٹھنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے ہو سکتا ہے میرا وہ دن بیٹھنا ہے اللہ پاک تیرے واسطے رحمت بخششہ سوان بنا دے لے اللہ اکبر اللہ ابھی مسئلہ ذرا سمجھ کے دے دو اللہ اللہ تبھی پاک کریں گے صلاۃ و سلام تمہیں بھی ثابت ہے کہ اکو نہیں نظر چاہیے اور ایک بندہ نماز ادا کر رہا ہے نماز ہوتے نا بات کو پتہ ہے کہ شیطان بھی جیڑا ہے نا وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ایک نماز بھی اندر ہی تھوڑا جا کس طرح کریے پریشان کریے نماز کے اندر آئے گا کری ہو خیال ہو تو آپ ہی کرنا ہے 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 بڑی آپ کے خیال بنتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نمازی آ کے نمازی دن نماز اندر آگے شیطان کوئی وسوسات بعد میں کوئی شیطانی خیالات بعد کرنا بھی ہے میرے پر دیکھو اعوذ باللہ پڑھ کے تین دفعہ اس طرح آپ میرے کھمپے موٹے دن تو دینا ہے یعنی تین دفعہ ایسے کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دو شیطان کا جڑا وسوسہ دور ہو جائے گا شیطان کو آنے کرو دور نہ جائے گا یعنی اعوذ باللہ پڑھ کے تین دفعہ ربی سائڈ پہ ہلکا ہلکا یعنی منہ کے اندروں ہلکا کا دم دینا یعنی ایجم پھوک مارنے بھی شیطان کو اپنے آپ کو دور کر دینا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے اے عمل اپنے دل و دماغ کی تقویہ دینے کے لے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر امام نماز کا باپ اندر حضرت گاجے نے مڑا جا بڑا بڑا آگے ہو کے بیٹھ گو تھوڑا جا پچھلے بندے کو میں مسجد اندر آگے سویا نہ کرو یار مسجد اندر آگے ذرا کوشش کریا کرو ریلیکس ہو کے بیٹھا بھی نبی پاک علیہ السلام دی تو اور حدیث ہے دیکھو نا امام اگر نماز پڑھا رہے ہیں اگر امام صاحب پائتاں پڑھ رہے ہیں جنت واریاں امام پڑھے مسیح الذی تنتا کو رب و مہلا جنت زمرات متائی جاؤها وفضح دغبها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جنت والیاں آیتاں یعنی اللہ کی رحمت والیاں اگر امام آیتاں پڑھ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دا حال ایسی آقا اس جگہ کے رک کے اللہ نے بولو رحمت دا سوال گریا کر دے نبی پاک کو پڑھ لینا چاہیے تتمہ ہوتا ہوئے نا پتہ لگ جائے کہ امام ان تذکرہ کر رہے ہیں نیک لوگوں کا پڑھیا کرو اللہم جعلنا منہم اللہ سانو بھی اپنا نیک لوگوں اندر شامل کر لے کہتے عذاب دیا آئیتا نبی پاک بڑھیا کر دے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ کہتے پڑھیا کر اللہم لا تجعلنا منہم اللہ اتنا بد نصیب لوگاں تے اندروں سانو نہ کرے اللہ سانو انہاں دے کولوں محفوظ رکھے اے نبی پاک علیہ السلام دا ہمر آئے دے رحمتوں کے نبی پاک رحمت دا سوال کر دے اللہ دے عذاب دیا آئے تاہیاں دے نبی پاک گناہ مانگیا کر دے اللہ اکبر اللہ ہمیں یہ بھی ایک عمل نیت دے اندر رکھ رہو بھج کے نماز واسطے نہیں ہونا چاہیے بھج کے بڑی کوڑ لا کے دڑکی لا کے جلدی سے روز کرو دیکھو نا اذان ہوگی ہے نماز کی تیاری شروع کر دی ہوگی تو بنام دے نہ آو بھج کے ہم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے آہاں دیر اندر رکھو آقا نے فرمایا وانا ادرک رکعتن فقد ادرک الصلاۃ جس بندے نے ایک رکعت بھی حاصل کر لی وہ بندہ یہ سمجھنے انہیں جماعت کا ثواب حاصل کرنے ایک آرڈر ہے تو نبی پاک نے فرمایا انا ادرک سجدہ ایک سجدہ بھی حاصل کر لیا انہیں نماز کا ثواب حاصل کر لیا ایک رکعت نبی پاک نے بھی فرمایا انا ادرک الصلاۃ فقد ادرک جماعت جنہیں نماز حاصل بھی کرتے ہی یعنی تشہد بھی اپنے امام صاحب بیٹھے نے کہ آخری دیر سلام
پھیرن تو پہلے اگر تم جماعت کے نال آ کے مل گیا ہے وہ آتا کہ میں سمجھنے کیوں نہیں جماعت کا ثواب حاصل کرنے آئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نماز میں اگر کوئی بچہ آ جائے اگر بچے کو پکڑ کے نماز پڑھنا نبی پاک علیہ السلام نے عمل کو ثابت ہے حسن حسین بھی آ جایا کر دے نبی پاک کی نواسی ماما بھی آ جایا کر دے نبی پاک کو اٹھا کے نماز پڑھ دے سجدہ کرنے لگیا نبی پاک علیہ السلام سیٹ سے بٹھا دیتے اپنے سامنے بٹھا کے سجدہ کر دے بیٹے سے وقت دوبارہ واپسی دی حالت اندام دے بابو میں خدا انہوں کو اٹھا لیتے کیا وہ نبی پاک نہیں کرتے ہمیں آگے بیٹھ جاندے یعنی بچہ اگر نماز دے اندر آ جائے یہ دیتا انہیں ماں باتیں نہیں ہوں گی اللہ اکبر اللہ اگلی گل کے طرح کون کرے آجے نبی اگر بعض بندے نا سلام کرتا ہے نا سلام نہیں دیتے ہو بعض بندے ایسی آنکھنا کریں دے بیکنا پہنے تھی ایسی آنکھنا کریں دے بعض ایسی آنکھنا پندوڑی کی وہ پڑھ دے رہے پہلے سنوں میں گلا چیرا بات ہے ایسے بیکو تھی کہتے ہو سلام دیں گے ایسی آنکھنا کرے گا بڑی پتہ نہیں کی ہو بڑی لائن کا ایسی آنکھنا کرے گا دین دے ایسی آنکھنا کرے گا ایسے ایسے بتائیں کی ٹیکنالوجی ہے یعنی اے میرے سمجھ نہیں آئی کوئی ایسے ہاتھ رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے عمل کو ثابت نہیں بالکل سنت رہی بالکل بدعت کا راستہ دے کوئی اگر نہ چل تو اگر کوئی بندہ ایسے بندے کو جانتا ہے نا تو نے کرو ذرا پوچھ کے سو اگر تو آپ میں دے دیں کہ اس وجہ کو اسی ہاتھ رکھ رہے ہیں میں نے کہ وہ کو پوچھا انہوں کوئی جواب نہیں ملیا انہیں اپنے کے پاس ساڈے بڑیاں نے دس دیندا تے اسی کرنا شروع کر دیتا اج بھی بڑیاں نہیں کر لینا اج تو آ کے بندہ مار کھا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ کہ نہیں کرنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کو عمل ثابت نہیں آخری کو باتا رہ گیا سجدہ تلاوت عمل بھی نماز دے اندر آج ماشاءاللہ جمعہ دن نماز جنہیں فجر کی نماز پڑھی ہے پتہ ہوئے گا نبی صاحب نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی دیئے سورہ سجدہ یہ والے نے اندر اللہ کی توفیق ناری ازاد بھی ملے آئے اہل حدیث نو ملے آئے ساری ہم مساجد دے اندر فجر کی نماز جیڑی جمعے والے دن ہوندی ہے نبی پاک نے فجر کی نماز اندر جمعے والے دن پہلی رکعت دے اندر سورۃ سجدہ پڑھی ہے دوسری رکعت دے اندر سورۃ طہر پڑھی ہے نبی پاک دا عمل ہے اسی یہ ہوئی پڑھنے ہاں نبی پاک نے جمعے والے دن جمعے کی نماز دے اندر پہلی رکعت اندر آیات دوسری اندر غاشیہ پڑھی ہے اسی پڑھنے ہاں نبی پاک علیہ السلام نے عمل تو ثابت ہے سجدہ جڑا تلاوت ہے نا جدوں امام پڑھ دے انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون تے امام پڑھ کے فوراً بغیر رکوع دے سجدے اندر چلے جاندا ہے ایتھے کئیاں بندیاں نوں سبحان نہیں ہوندی وہ ایتھے بھی پڑھ دے سبحان ربی اعلی نہیں اللہ دے بندیو ایتھے نے ایک دعا ہے سجدہ وجهی للذی خلقه وصوره وشمك سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله احسن الخالقین سجدہ جڑا عام اسی کرنے ہوں نے اندر نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی لیکن سجدہ تلاوت دی دعا ادا کرے اس دعا کو یاد کرو کہ فجر نے نماز سجدہ تلاوت نہیں پڑھنی بیٹھ جائے سانو پتہ دے ہوئے نا بندے کون کون سجدہ تلاوت کرن دے اللہ اکبر اللہ انہیں تو اور مسئلہ ہو گیا کہ اگر امام بھول گیا پھر نہیں کرنا شک انہیں شک بھی کئی دفعہ بندے کو پیدا ہو جاتا ہے بندہ نماز پڑھ رہا نا تیسری رکعت اندر کھڑا ہے تے ہن بندے کو یاد نہیں رہا پتہ نہیں یاد میری تیسری رکعت ہے پتہ نہیں کوئی چوتھی رکعت ہے پھر کوئی سمجھ اندر نہیں آ رہی یعنی وہ شک پیدا ہو گیا شیطان وہ بہکا کے لے گیا وہ ہو جاتا ہے اکثر نماز اندر ہو جاتا ہے تیسری رکعت اندر کھڑا ہے تے انہوں شک پیدا ہو گیا پتہ نہیں تیسری ہے پتہ نہیں چوتھی ہے تے پھر جڑی تعداد گھٹ ہے نا گھٹ انہوں نے نبی پاک نے فرمایا ارادہ کر لے تے نہ سمجھے کہ وہاں چوتھی ہے نہیں تیسری تے بنیاد رکھ لے کہ بالکل میری تیسری رکعت ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ اکبر اللہ وہ تو پھر اپنی نماز کا آغاز کرے نماز پڑھتا جاوے نماز پڑھتا جاوے آخر میں جا کے تو سجدے دے لے اللہ پاک دی بول چوک نو معاف کر دے گا تو سجدے خون کے دینے نے اور ایتھے اسی بھی کہ ایتھے بھی اختلافی مسئلہ ہے ایتھے امام کو جانتے بلا کی کرتے ہیں اتا تشہد پڑھ کے ایک پاسے سلام لے کے ایک سجدہ دے کے بعد اندر قرآن شہادت
لگاتے تھے. نا 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 وسجدہ سجدتین قبل ان یسلم. حدیث پاک حوالے دا میں ذمہ دار. نبی پاک بولے اثر دی نماز یا صبح دی نماز. نبی پاک نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. نبی پاک نے اشارہ رکھتا والی نماز کو پڑھا کے سلام پھیر دیتا. نبی پاک علیہ السلام نے سے اللہ پریشان کوئی دہشت کے نام پوچھنا بھی نہیں پیا. نبی پاک دا وہ بھی اتنا زیادہ ہے. ابو بکر عمر بھی گھبرا گئے. بات سے ہمارے کیا ہو سکتا ہے کہ نماز اندر ہی آسمان تو قرآن آ گیا ہوئے, نماز گھٹ ہو گئی ہوئے. نبی پاک علیہ السلام حدیث کے الفاظ صحیح مسلم دے بڑے روایت میں سنا. نبی داؤد نے انگلی پڑھی ہے. نبی پاک مسجد تو نکلے نے, مسجد کے دروازے تے باہر جا کے ایک لکڑی دا جناب کوئی چیز ہے اوتے نال نبی پاک دیکھ لگا کے کھڑے ہو کے کسی نال گل بات کرنے شروع کر دیتے. نبی پاک نے گل بات کرنی شروع کر دیتے. آقا علیہ السلام نے صحابہ مسجد اندر پریشان ہے, پتہ نہیں انہیں نماز پڑھ لی ہے یا نبی پاک بھول گئے نے. حضور چونکہ عالم اور غیب سنا وقت میں عادت تھا حضور کو یاد نہیں رہا. نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گیا, گلا باتاں کرنیاں شروع کر دیا. ابو بکر عمر میں گھبرا گیا. وہ کی کریے ایک سے ہمیشہ زولی کا دین ایدا نام تھی ایک ہی طرح نبی پاک دے نال کھلی گل بات تھی. نبی پاک نو جا کے کہنے لگا سونیا اب تو سیرت صدا تو ہم نسیتا تو سی بھول گئے تے کہ نماز کٹ ہو گئی. آقا فرماتے ہیں نا میں بھولیا ہوں کہ نماز بھی کٹ ہوئی ہے. دیکھو کتنا بڑا مسئلہ دل تو نکل آیا. آقا فرماتے ہیں میں بھولیا بھی نہیں حالانکہ حضور بھول کے اندروں آئے تھے. فرمایا نماز بھی کٹ نہیں ہوئی. حضور اسی میں تو رکھتا بڑھائیاں نے. فرمایا دو بڑھائیاں نے. نبی پاک مسجد نبی اندر واپس آئے. آقا فرماتے ہیں سے آقا ساتھ کا سنی دین تو یہ دین سچ ہو رہا ہے. ہاں اللہ کے نبی جو یہ دین سچ ہو رہا ہے. جی دو رکعتاں پڑھا کے سلام پھیر دیتا ہے. نبی پاک نے صرف دو رکعتاں اور پڑھائیاں. میں ساڈے بیلی آندے اگر امام کو بھول جاوے اگر بھولن تو بعد بیان تمام کر لوے اگر وہ دوبارہ یاد آ جائے وہ شاید ہے کہ نماز پوری دوبارہ پڑھاوے. نہ بالکل نہیں. نبی پاک نے درمیان سے کلام بھی کیے دیے. نبی پاک سے اتنا قدم باتاں بھی کرتے رہے. آقا واپس آئے نے. آقا نے واپس آ کے صرف دو رکعتاں اور پڑھائیاں. نماز کا سلام دینا تو بعد پیغمبر نے کی فرمایا. آقا فرماتے ہیں انما انا بشر میں تہاڈی طرح بشر ہاں صاحب کما کر سونا کہ تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول گیا وا. پانی لا نسی تو فتح کے رونے تو میں بھول جایا کرا مینوں نماز تے یاد کروا دیا کرو. نبی پاک نے دو سجدے سلام پھیرن تو پہلے پورا تشہد پڑھن تو بعد سلام پھیرن تو پہلے نبی پاک نے دو سجدے کر کے بعد اندر سلام پھیریا. یعنی نماز بھی مکمل ہو گئی. اللہ پاک نے بہت چک بھی معاف کر دی. اے یہ نبی پاک علیہ السلام دی نماز دا طریقہ. نبی پاک علیہ السلام دے کولوں جڑا عمل ثابت ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے کولوں نماز دے اندر حکم دی اندر ضرورت پیش آ گئی ہے. آقا نے فرمایا صحیح سائڈ تے نہیں جھکنا, سامنے نہیں جھکنا, اپنے کھبے پاسے اپنے پاؤں دے نیچے تھوک کے دونوں بعد دے اندر صاف بھی کر کے جانا ہے. نماز دے اندر اگر بندے کو شک پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹیا, نبی پاک نے فرمایا شک دی بنا پہ اپنی نماز کو نہیں چھڈنا بلکہ خانوں یقین ہونا چاہیے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے یا میرے نال کوئی گفتگو پہنچ گئی ہے. پھر بندہ اپنی نماز کو چھڈ کے جائے اس کو دوبارہ کرے آ کے دوبارہ نماز ادا کرے. لوگوں نبی پاک علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے. نبی پاک کی نماز ہے, نبی پاک کے عمل تو ثابت ہے, نبی پاک کے قول و فعل تو ثابت ہے. اللہ میں دعا ہے اللہ پاک سب کو بالکل اس طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دے اصحاب نماز ادا کرتے رہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سارے دوست گاؤں اللہ تعالیٰ کے گھر دے نال زیادہ تو زیادہ دعوت کر کے جایا کرو. نماز دے اندر اگر آیتاں قرآن پاک دیاں کچھ ایسیاں پڑھیاں جا رہی ہیں جن کی وجہ تو اگر رونا آ جائے اندر نماز نہیں. نماز کے اندر رونا نبی علیہ السلام دی عمل تو ثابت ہے. اور صحابہ فرماندے نے نبی پاک دے رون دی ایویں آواز ہوندی تھی جویں چکی دبدی کچھیاں لے لے کے نبی علیہ السلام کو اندر نماز نہیں ہے. ہاں جی ساتھی پار بیٹھے نے معذور نے چھوٹی جی بیٹی ہے اپینڈکس کا آپریشن ہے تو سارے دوست احباب انہوں نے نال تعاون کر کے جایا ہے. ایک مسئلہ اور سمجھ کے رہا جو قصر نماز. قصر نماز آندے نے چھوٹی قصر مطلب چھوٹی بندہ سفر تے ہوئے نا قصر نماز پڑھنا نبی پاک علیہ السلام دے عمل تو ثابت بھی ہے صحابہ دے عمل تو ثابت. تے یاد رکھ لو میری گل ایک باہو جڑا بندہ سفر دے ہو کے قصر نماز نہیں نہ پڑھتا تھوڑی نماز وہ یہ نہ سمجھے کو بڑا بڑا مرتقی ہے. وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں نبی پاک دے حکم دی مخالفت کی ہے. ساڈے ویلی قصر مانتے ہی نہیں وہاں نہیں. اور صحابہ سفر دے رہتے سی 20 دن مہینہ مہینہ سفر دے رہتے قصر نماز ادا کریا کرنی. قصر صرف فرض اور ظہر عصر اور عشاء میں فرض بھی دو مغرب کی نماز پوری 3 فرض صرف سنتا نہیں. لیکن سفر کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر دیا سنتا نہیں چھڑتے. اتنا پیار سی یعنی اگر پڑھنا چاہے پڑھ سکو. لہذا ان قصر کا ایک مسئلہ کی تو شروع ہوتی ہے میرے بھائی جو حدیث تو ثابت نہ اپنے علاقے تو باہر نکل جاؤ اس تو بعد 9 کلومیٹر دے تہاڈی نماز قصر دا آغاز ہو جائے گا. انہاں دادا لا لو 9 کلومیٹر بالکل میں ہوں اصل ٹائم ماشاءاللہ میں پہنچ کے جانا ہوں. لیکن اگر میں نہ پہنچاں گا تو اگر میں جماعت کو تھوڑی دیر بعد پہنچیا پھر ہی میں پڑھاں گا نماز پوری پڑھا. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ ای تو میں جانا ہے گاڑا مثال ہے تو مجھے پتا ہے کہ میری نماز رہ جانی ہے تو میں 2 رکعتاں پڑھ کے جاواں. اے بھی پڑھ کے ایڈوانس بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں. بارش کا موسم ہے میں نبی صاحب میں گھر نہیں مانگوں طبیعت آوازار ہے مدد دن مہاتما میرے بڑی ہے وہ طبیعت آوازار ہے چلتی ہے بخار ہے جسم دان نہیں دے رہا انہوں چاہیے کہ عشاء دی نماز مغرب کے نال ہی پڑھ کے سو جاؤ. نبی پاک دے عمل تو ثابت. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سلام علیہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.